جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یہ وہ سلسلہ ہے جو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے شروع کر کے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کا جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن گزرا، جوانی گزری، عمر 40 سال ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، پہلی وحی بھیجی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور امت کو بتایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اسالیب اپنائے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جس کا جیسے چاہے تذکرہ کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے کے حالات بھی بیان کیے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی وہ بھی بیان کی، جو ان پہ اعتراض تھے اور داغ لگائے تھے قوم نے، ان کو بھی دھویا۔ اور ولادت اور ماں بعد، بلکہ بچپن میں پنگوڑے کے اندر ایک بچے کے بولنے کو بھی اللہ رب العزت نے ثابت کیا۔ مالک کا فیصلہ ہے، وہ جیسے چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، تفصیل سے فرمایا، کیسے بنایا۔ ماں جی حوا کی بات آئی تو اللہ نے تذکرہ کیا۔ میرا رب چاہتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ پوری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جبریل امین کے ذریعے وحی بنا کر کے بھیج دیتا۔ بہرحال اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو مانا جاتا ہے، اور جسے مانا جائے اسے مشورے نہیں دیے جاتے، اس کے اوپر حاشیہ نشینی یا نکتہ چینی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں بالخصوص یہ سٹائل چل نکلا ہے کہ اپنے مسلمان ہونے کے لیے دوسرے کو کافر قرار دینا ضروری ہے، اپنے آپ کو محب ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو نفرت کرنے والا، منکر ثابت کرنا ضروری ہے، خود کو با ادب قرار دینے کے لیے دوسرے کو گستاخ کہنا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو انسان کہنے کے لیے دوسرے کو شیطان کہنا ضروری ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن اندھیروں کو، جن جہالتوں کو، جن ضلالتوں کو، جن رذالتوں کو آپ ختم کرنے آئے تھے، وہی کلمہ گو لوگوں نے شروع کر لی۔
آج کی ہماری ملاقات کا موضوع محبوب کی ولادت با جمال سے وصال با کمال تلک، اختصار سے کچھ جھلکیاں ہوں گی، اور میری عادت ہے کہ دوست احباب کو آئینہ دکھا دیا جائے۔ کوئی غلط الزام لگاتا ہے تو صفائی پیش کر دی جائے، اور اگر کوئی غلطی پہ ہے تو اظہار کر دیا جائے۔ باقی چیک کرنا اس کا اپنا کام ہے، اپنی ذمہ داری ہے، ہم اس پہ مسلط نہیں ہیں۔ ہم کسی اور کے اتنے ذمہ دار تو ہیں کہ صحیح یا غلط بتائیں اور دین کو دلیل کے ساتھ پیش کر دیں۔ باقی کوئی نہ مانے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ لیکن انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس دنیا میں نیلی چھت کے نیچے دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ میں بھی محب ہوں، میں بھی عاشق ہوں، میں ہی چاہنے والا ہوں۔ ایک عربی کا شعر ہے اور شاعر کہتا ہے کل یدعی وصال لیلا، میں نے دنیا میں جس کو بھی دیکھا وہی مجنوں نظر آیا، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ لیلا میری ہے، لیلا میری ہے، لیلا میری ہے۔ وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ، جب میں لیلا سے پوچھتا ہوں کہ اتنے دعوے دار ہیں تو جواب آتا ہے کہ نہیں، یہ میرے چاہنے والے جھوٹے دعوے دار ہیں، حقیقت میں ایسے نہیں ہیں، میں انہیں نہیں جانتی۔ اب آئیے، ربیع الاول جیسے محرم کے دن ہم دیکھتے ہیں، اور بلکہ یوں کہیے کہ 12 مہینے الحمدللہ صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، پیور، 100%۔ سونا بھی آپ کو اتنا خالص نہ ملے جتنا 24 کیرٹ آپ کو دین خالص اہل الحدیث کے سٹیج سے ملتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس پہ فخر نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اگر مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے جہاں سب ملاوٹ کر رہے ہوں کوئی خالص بیچ رہا ہو تو بے وقوف لگتا ہے، لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو پیور اور خالص ہوتا ہے اس میں اتنی چمک دمک نہیں ہوتی۔ چائنا کا مال میں نے چمکتے دیکھا ہے، لیکن اس میں پائیداری ایک حساب کی ہوتی ہے۔ لوکل اور ڈومیسٹک بنائی ہوئی چیزیں کبھی سنت نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا میرے بھائیوں نے جو دعویٰ داغا ہے، دعویٰ کیا جا سکتا ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہی ربیع الاول چڑھتا ہے، جیسی جیسی زبان ہے، جیسی جیسی تربیت ہے، بیچارے ویسے ویسے بولتے ہیں۔ ابھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ربیع الاول آتے ہی کچھ لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خیر، وقت فیصلہ کرے گا، جلن کسے ہوتی ہے، جلایا کسے جاتا ہے، مرچیں کس کو لگتی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر افسوس ہی افسوس ہے کہ پیدا کیوں ہو گئے، آئے کیوں ہیں، آمد کے اوپر بڑی پریشانی ہے، انہیں خوشی کوئی نہیں۔ دنیا میں نے بڑے بڑے جھوٹ دیکھے ہیں، لیکن اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں دیکھا۔ لیکن چونکہ کہنے والے نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، ممبر پہ چڑھا ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، شبہات پیش کر رہا ہوتا ہے، قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹ، ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ، اللہ کے گھر میں جھوٹ، با وضو ہو کے جھوٹ۔ میں نے کسی کلمہ گو کو، میرا سینہ دیکھ، میری جرت دیکھ، میری وسعت دیکھ، حوصلہ دیکھ، پھر پیار دیکھ، پھر اعتبار دیکھ، میں نے دنیا میں کسی کلمہ پڑھنے والے کو محبوب کے پیدا ہونے پہ پریشان نہیں دیکھا، مجھے نہیں کوئی ملا۔ کسی بھی مسلک کا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، پریشان ہو، میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں ملا۔ آپ کو ملے تو ضرور بتائیے گا، لیکن جناب نے جو معیار بنایا ہے، ہاں آپ کو خوشی نہیں ہے،
کیونکہ آپ نے ایسے نہیں کیا. یہ ہے اصل پرابلم کہ آپ میری طرح کریں گے تو خوشی ہوگی, اگر میرے جیسا نہیں کریں گے تو خوشی نہیں ہوگی. الحمدللہ ہم معیار رکھتے ہیں, ہم ایک دلیل رکھتے ہیں, دلیل کے بنا ہم کوئی کام نہیں کرتے, مناسب نہیں سمجھتے, کیونکہ وعید ہے اور وعید بڑی شدید ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا, بڑے سے بڑا صوفی ہو, نیک ہو, تہجد گزار ہو, عامل ہو, فاضل ہو, اور وہ کوئی عمل کرے لیس علیہ امرنا, اور اس میدان میں دین کے اندر ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے, فہو رد, یہ بھی مردود, اس کا کام بھی مردود, عمل بھی مردود, اس کا وقت بھی مردود. اس نے جو کچھ کیا یہ مردود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کسی اور نے نہیں, فہو رد. اور اسی طرح آپ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا من, ہم دین مکمل کر کے دے جا رہے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام آپ کے لیے پسندیدہ دین ہے, مکمل دین ہے, کامل و اکمل ہے. اس میں ہر خوشی غمی, ہر امر نہیں, جو چاہیے تھا وہ مکمل کر دیا گیا. جناب آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک مکمل ہو چکا. اور بھائی سمجھتا ہے کہ نہیں, آپ یہ کام ادھورا چھوڑ گئے. اگر دین ہوتا میرے محبوب کر کے جاتے, دین ہوتا میرے نبی کے پہلے یار کرتے, دین ہوتا میرے پیغمبر کے اصحاب کرتے, دین ہوتا اہل بیت اطہار کرتے, دین ہوتا میرے محبوب کے وہ پہلے وفادار کرتے, وہ مہاجرین کرتے, وہ انصار کرتے, جو جنگوں میں خون بہا سکتے ہیں, وہ دھوپ میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے پسینہ نہیں بہا سکتے تھے. مگر ایسا کچھ تھا نہیں, پیار کا جو معیار رکھا گیا ہے وہ نہیں تھا. بہرحال انشاءاللہ فیصلہ وقت دیتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج سوشل میڈیا نے جو رستہ اپنا لیا ہے, نہ بولنے کی تمیز, نہ لکھنے کی تمیز. جسے ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں نہ آتا وہ بھی بیٹھ کے کمنٹس دے رہا ہوتا ہے. جسے قرآن و سنت کی الف یا کا علم نہیں ہے, الف با کا علم نہیں ہے, وہ بھی اٹھ کر کے مفتی بن کر کے بیٹھتا ہے. بسم اللہ, حساب آپ نے دینا ہے, اللہ نے پوچھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پہ جان بوجھ کے بات بناتا ہے, میرے ذمہ لگاتا ہے, اور وہ بات میں نے نہیں کہی, قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اسے نہ بٹھایا جائے تو مجھے کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقعد کا لفظ بولا ہے, اس کا پچھواڑا وہاں رکھا جانا ہے جہاں یہ بیٹھ کے کرسیوں پہ فتوے دیتا تھا. ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے, ہم نہیں کرتے. بہرحال آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جی آپ پیدائش کے انکاری ہیں, جنم کے انکاری ہیں, ولادت کے انکاری ہیں, میلاد کے انکاری ہیں, برتھ ڈے کے. اور ایک نے لکھا, اور بڑی اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کے لکھتے ہیں, میں اس چہرے پہ بھی نہیں تھوکتا جس نے اپنے بچوں کی برتھ ڈے منائی ہو, اور جب محبوب کی یا آمنہ کے لال کی برتھ ڈے آئے تو اس کو دلیلیں سوچیں. بہت پیار سے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی برتھ ڈے منا رہا ہے تو وہ دین نہیں ہے. باطل کے اوپر بنیاد رکھنا, تاثریہ میرا دیوار کج, یہ دیکھا دیکھی آپ نے اور میں نے شروع کر لیا. اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اوپر, اور الحمدللہ اہل حدیث کے سٹیج نے اس کا رد کیا ہے ہمیشہ. یہ کرسچن سے لی گئی ہے, عیسائیوں سے لی گئی ہے, نہ کرسمس ہماری ہے. رب نے بچے کو جنم دیا اور عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. ہمارے مستقل موضوعات ہوتے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کوئی حقیقت نہیں. یہ دیکھا دیکھی اگر آپ نے کیک کاٹنے شروع کر دیے, سبیلیں لگانی شروع کر دیں, دیگر جو ہے وہ سیٹ اپ بنانے شروع کر دیے, اور آپ کہیں جی بچوں کا کرتے, حضور کا نہیں. آپ بچوں کا کر رہے ہیں تو تب بھی غلط کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے. بہرحال یہ جملہ پیدائش کے منکر ہیں. اللہ کی قسم کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا نا ذرا ٹیسٹ کرواؤں اور ان کو مشورہ دوں. کسی نیورو کو ملیں اور اپنے ذرا دماغ کا تھوڑا ٹیسٹ کروا کر کے آئیں.
یار عقل کام نہیں کرتی کہ تم 12 مہینے ایک چیز پیٹتے ہو، بولتے ہو، اعلان کرتے ہو اسپیکروں میں، کیا لب و لہجہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. وہ کوئی تواڈے چ کوئی سیاਣਾ کوئی نہیں جڑا بہ کے پوچھ لوے کہ پتر کیڑے مدرسے پڑھے ہیں، کیڑے سکول پڑھے ہیں، کیڑی کلاسیں پڑھے ہیں، کیا سیکھا ہے آپ نے؟ نور تم کہو اللہ کا، اور پیدائش کے، ولادت کے، میلاد کے، جنم کے اور برت کے انکاری جو ہیں وہ وہابی ہیں. پیدائش کا منکر وہ بندہ ہے جو آپ کو رب کا نور کہتا ہے، کیونکہ رب کا نور پیدا کیا ہی نہیں گیا، پیدا ہوا ہی نہیں، پیدا کرتا بھی نہیں. کون ہے آپ؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس مٹی کے بنے ہیں؟ یہ کھلا تضاد بھی سمجھ نہیں آتا. وہ جی پیدائش کے منکر، ولادت کے منکر، یہی تو روئے زمین پہ چند لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر جن کو کہتے ہو، جنہوں نے 12 مہینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بولا ہے، سید البشر بولا ہے. قرآن کی گواہی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. جمعے میں سورہ کہف پڑھتے ہو، بڑے اہتمام سے پڑھاتے ہو، ذرا اختتامیہ بھی پڑھ لینا. محبوب ان کو کہہ دو، اپنی قوم کو کہہ دو، اب معانی بدلو، عقیدہ نہیں بدلیں گے. بڑے ظالم ہیں کہ خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو. کل مطلب کا ہو تو چاروں کل لگا کر کے کھانا ہضم، یہ ایسا کل آ جائے نہیں 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 سارے ویسے ہی اللہ نے انہوں نے کیا ہے، میں تو انوزہری بشر دے پردے چ بھیجے ہے، تسی اندروں اندروں نور ہی جے اتو اتو ہی ہیں. ایسا نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، یہ کوئی وہابی نہیں کہہ رہا، یہ جبریل امین لے کر کے آئے، عرش بری کا بیان ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی زبان ہے، میں تم جیسا بشر ہوں، بشر پیدا ہوتا ہے، میں بھی پیدا ہوا ہوں. کس نے انکار کیا جناب؟ رب کا نور ہے، پیدا ہو گئے ہیں. رب کا نور ہے، ولادت ہو گئی ہے رب کا نور. جنم مناؤ جی، پہلے نہ بیٹھ کے کہیں حروف تہجی پڑھ، کہیں اصول اختلاف پڑھ، کہیں تضاد کے بیسک جو قواعد ہیں ان کو پڑھ، تجھے پتا چلے کہ اختلاف تنوع کیا ہے، اختلاف تضاد کیا ہے، اور یہاں کتنا کھلا تضاد ہے کہ رب کا نور بھی ہیں اور پیدا بھی ہیں. چلے جی مان لیا جی، ٹھیک ہو گیا. کل ہو اللہ پڑھتے ہو جی؟ پڑھتے ہیں. اس میں ترجمہ آتا ہے جی؟ آتا ہے. لم یلد کا معنی کیا ہے جی؟ اللہ کی بیوی نہیں. لم یلد کا معنی کیا ہے؟ بچے نہیں. ولم یولد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ابو اور امی نہیں. حضور کے ابو ہیں؟ جی ہیں. رب کا نور ہے؟ ہاں ہیں. جب رب کا نور ہے، آپ کا نور ایک ہے اللہ والا، تو اللہ جی کے ابو نہیں جی وہ تو نہیں پڑھا. ماں جی ہیں؟ نہیں جی وہ نہیں پتا. حضور کے دادا جی ہیں؟ جی ہیں. اللہ کے دادا جی؟ جی نہیں ہیں. حضور کی دادی اماں؟ جی ہیں. 6 دادیاں تھیں میرے محبوب کی. اللہ کی کوئی ایک حدیث ہے؟ نہیں جی نہیں 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 ہیں ایک. اللہ رب العزت کا ددیال سلسلہ نسب کوئی لاؤ نہ ایک آدھا. حضور کا بیان کرتے ہو، جناب آدم تک لے جاتے ہو اور کہتے ہو جی کل انما انا بشر مثلکم. آیت ٹھیک نہیں ہے، بدل دو. اس کا معنی یہ نہیں ہے، معنی وہ ہے جو ہم نے لیا ہے. بہتر ہو گیا جی. اللہ کی شادی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 11 بیویاں 2 باندیاں بھی ہیں. جب بیویاں ہیں تو ان کے ماں باپ آپ کے سسرال ہیں، اتنی ساسیں ہیں، اتنے سسر ہیں. ان کے بھائی خواتین کے جو ہیں مستورات کے، ازواج مطہرات کے، وہ سالے ہیں محبوب کے، بہنیں سالیاں ہیں. کوئی اللہ دا کوئی سالہ کوئی دو نہیں جی وہ نہیں. ہر بات میں پتہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن بس میں نہ مانوں کہہ جو بیٹھا ہوں. میرا کام صرف سمجھانا ہے اور دروازے پہ دستک دینا ہے.
دروازہ کھولنا نہ کھولنا، سمجھنا نہ سمجھنا، یہ جناب کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے خود اپنا حساب دینا ہے۔ خیر کلیئر ہو گیا جی، اللہ کا نور ہے۔ وہ جی تسی بشر کہہ کے بھرا کہہ چھڑے ہے۔ اگر حضور خود کسی کو بھائی کہتے ہیں اور اپنی امت کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اور میرے وہ بھائی جو ابھی نہیں آئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا بنے گا؟ وہ جی پھر وہ بہتر جان دینا۔ اچھا جی یہ بھی ہو گیا، مجھے یہ بتائیں مثلکم میں کیا حرج ہے؟ وہ جی پھر مشابہت ہو جاتی ہے ساڈے ورگے۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ جس چیز میں مثل ہے وہی بتایا ہے۔ انسان ہے جیسے تم انسان ہو، انسانی ناطے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس اعتبار سے جیسے تمہارے ابو امی ہیں، حضور کے ابو امی ہیں، جیسے تم جنم لیتے ہو حضور نے بھی جنم لیا ہے، جیسے تمہاری بشر کی ولادت ہوتی ہے حضور کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے بشر کو سر سے لے کے چلوں، بالوں کو کنگھی کرنی پڑتی ہے، محبوب کنگھی کرتے تھے، آنکھوں میں سرما ڈالنا پڑتا ہے، دھونی پڑتی ہے، محبوب دھوتے تھے، آپ خوشبو لگاتے تھے، آپ اپنی زبان سے بولتے تھے، کانوں سے سنتے تھے، منہ سے کھانا کھاتے تھے۔ بشر کو کھانا پڑتا ہے، اللہ نہیں کھاتے۔ بشر کی آنکھ لگ جاتی ہے، راکھے کی بھی لگ گئی جو رکھوالی پہ تھا، اور جنہوں نے کہا تھا اور ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو نے جاگنا ہے، ہمیں جگانا ہے، پیغمبر بھی سوئے رہے، صحابی بھی سوئے رہے، صحابہ بھی سوئے رہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج نے آ کر کے اٹھایا تو جا کر کے آپ نے وہ جگہ چھوڑ کر کے آگے نماز پڑھی۔ تیرا رب لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رب کا نور ہوتے تو ایسے نہ ہوتا۔ بشر سوتا ہے، محبوب بھی سوتے ہیں، مثلکم۔ بشر کھاتا ہے، محبوب کھاتے ہیں، مثلکم۔ بشر پیتا ہے، محبوب پیتے ہیں، مثلکم۔ فرق نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ۔ بشر کا کھانا معدے میں جاتا ہے، محبوب خود کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، اور بشر کو پیشاب اور پخانہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دونوں چیزیں زندگی کے اندر شامل تھیں، نہیں تو کتاب الطہارہ فارغ، استنجے کا چیپٹر فارغ، شرمگاہ کا دھونا فارغ۔ آپ نے کیا سمجھا قرآن کو کہ ایسے ہی ہے؟ وہ جی یہ لوگ نہیں مانتے، آپ کو بھائی جیسا کہتے ہیں، اپنے جیسا کہتے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے ان کاموں میں، عہدے میں تیرے میرے جیسے نہیں، وہ آگے بات آئے گی۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھے دیے، کندھے دیے، کندھے پہ آپ نے اپنے نواسے علی کو بٹھایا۔ رب کے کندھے پہ بٹھاؤ کسی کو، لاؤ کوئی دلیل، ہیں رب کا نور۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سینے پہ باندھتے ہیں۔ آپ کے ازدواجی تعلقات ہیں، اللہ کے کہاں ہیں شرمگاہ کے ساتھ؟ تو ہر چیز اللہ سے، اللہ جیسی۔ جو کلیئر کٹ کہہ رہا ہے وہ نہیں ماننا، جس کا پروف کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، دور کی جا کر کے وہ لے لینی ہے۔ جو واضح اور کلیئر کٹ ہے اس کے آپ کے نہیں جی نہیں آپ نے۔ جناب تھوڑی محبت کیجیے، اپنے ساتھ ترس کیجیے، اپنی اولادوں کے ساتھ ترس کیجیے، اتنا نہ بگاڑیے۔ اسی آیت کو آگے پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ان کو کہو میں بالکل لوازمات بشریت میں تمہارے جیسا ہوں، جو تمہارے لوازمات ہیں وہ میرے ہیں۔ مجھے اونگ آتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے زخم لگتے ہیں، مجھے چوٹ لگتی ہے، مجھے چوٹ لگتی ہے، میرا خون نکلتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، میرے آنسو نکلتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کا لاشا ہاتھ پہ جب لیتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ابراہیم تیری جدائیوں نے آج میرے دل دکھی کر دیا، میری آنکھ بہہ پڑی ہے۔ تدفین کرنی پڑتی ہے زمین میں، قبر میں۔ آج بھی جو ہر گلی کے کارنر پہ لگے گا روضہ میرے محبوب کا سبز گنبد، دلیل ہے کہ نیچے قبر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں دفنایا گیا ہے۔ 100 بہانے کر لاکھوں کر، رب کا نور بھی کبھی لا کر کے دبائیے نا۔ عجیب مذاق ہے قرآن۔ وہ جی آپ نے بھائی کہہ دیا، اپنے جیسا کہہ دیا۔ اللہ نے کہا ہے جو فتویٰ لگانا ہے اللہ پہ، اور آگے یوحا الیہ،
تم جتنے بشر ہو تمہارے پاس وہی نہیں آتی، میرا امتیاز یہ ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے۔ آدھی بات نہ بتا قوم کو، پوری بات بتا۔ یوحا الی، اور وہی کیا آتی ہے وہ بھی سن لیجئے، انما الہکم الہ واحد، کہ میں رب کا نور نہیں، یوحا الی، میرے پاس وہی آئی ہے، جبریل آئے ہیں، قرآن آیا ہے، حدیث اتری ہے، رب نے دلیلیں اتاری ہیں، اور دلیلیں کیا کہتی ہیں؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ذات میں بھی اکیلا، بات میں بھی اکیلا، تصرفات میں بھی اکیلا، توحید میں وحدہ لا شریک، کبریائی میں اکیلا، رب کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، نہ جسم میں، نہ جان میں، نہ وجود میں، نہ جسے میں، نہ نور میں، کسی بھی اعتبار میں رب کے ساتھ کوئی دوسرا دوئی نہیں ہے۔ پڑھاؤ ہی آگے، کیوں چھوڑ دیتے ہو اتنا؟ پہلا ٹکڑا جی انہوں نے وہابیوں نے کہہ دیا جی بشر کو، حضور کو بشر کہہ دیا، اپنے جیسا کہہ دیا۔ ہم نے نہیں کہا، رب کے قرآن نے کہا ہے، جہاں جہاں جس بارے میں کہا ہے وہاں کہا ہے۔ ہم بشر نبوت میں نبی جیسے نہیں، بعثت میں پیغمبر جیسے نہیں، رسالت میں پیغمبر جیسے نہیں۔ یہ آپ بات کو بدل کے پھینکتے ہیں۔ جناب کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچئے، اللہ نے موقع دیا ہے، یہ ہے میرے محبوب بشر ایسے ہیں کہ سید البشر، سارے ملائکہ، کل دنیا کی مخلوق، اللہ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ترین ہے رب نے بنایا ہے تو بنایا ہی بشر کو ہے۔ جب آپ ان کو نوری مخلوق کہتے ہیں تو آپ ملائکہ کے ساتھ ملا کر کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں گرا دیتے ہیں؟ اوپر لے کے جاؤ گے تو غلو ہے، شرک۔ اگر بشر کی ذات سے ہٹاؤ گے تو یہ وہ تقصیر ہے، اللہ معاف کرے، آپ نے پیغمبر کو ان کی اصل جنس اور نسل سے ہی نکال دیا۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ قرآن نہ بدلیں، خود کو بدلیں، تھوڑی چینج لے کر کے آئیں، اور جن کو آپ نے سمجھ رکھا نا جی یہ گستاخ ہیں، یہ منکر ہیں، آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے، آپ کی سوچ سے بالا تر ہے کہ کتنے باادب ہیں، کتنے باحیا ہیں، اور یہی تو ہیں دنیا میں جو صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ماننے والے۔ باقی آپ نے جتنی بھی آیتیں پڑھ کے ترجمے کیے ہیں 100% جھوٹ بولا، اس کا حساب دینا ہے آپ نے اللہ کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے اوپر ذرا ترجمے دیکھیے گا، کیا محبتیں کی ہیں جناب نے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ دوست کیا لکھتے ہیں پتہ تو چلے، کہتے ہیں جی قرآن سے میلاد ثابت ہے، دھوکہ دے رہے ہیں کھلا کھلا۔ ہاں جی بالکل، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اٹھو اور سارے مومن میلاد مناؤ۔ قربان جاؤں جس ہستی پہ یہ آیت اتری تھی اس پہ زندگی میں 63 بار ربیع الاول آیا ہے، 63 بار، 40 سالہ نبوت سے پہلے، 23 مرتبہ نبوت کے بعد۔ مفسر قرآن بھی، عامل قرآن بھی، حامل قرآن بھی، داعی قرآن بھی، مبلغ قرآن بھی، حافظ قرآن بھی، قاری قرآن بھی، سامع قرآن بھی، اس کے باوجود انہیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئی جو مولانا کو آ گئی ہے اور اس میلادی کو آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا دے، قرآن مجید میں جتنے بھی مفسرین اوائل میں گزرے ہیں ان لوگوں نے قطعاً اس کا معنی یہ میلاد نہیں لیا، جناب کا اپنا لیا ہوا ہے، آپ نے اس کا انشاءاللہ حساب دینا ہے۔ وہ جی اللہ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو پتہ نہیں کہ ان آیتوں پہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کائنات کی سب سے بڑی رحمت، اللہ کی رحمتوں کا جو ہے وہ مظہر، اور اس کا اس زمین کے اوپر جو اثر ہے۔ اہل الحدیث کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی رات خالی نہیں ہے جس میں کوئی کانفرنس نہیں ہے، کوئی درس نہیں ہے جس پہ اس پہ دعوت نہیں ہے اور پیغام نہیں ہے اور میسج نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات نہیں بات کو بھی مانا جائے، صرف فضائل کی حد تک نہیں ہے کہ محبوب سونے بڑے تھے، پیارے بڑے تھے۔ میں آتا ہوں اس طرف بھی ذرا، آپ نے صرف حسن حسن کر کے کہا جی اسی جو حسن بیان کیتا ہے نہ تو کیتا ہی نہیں۔ اچھا جی اگلا سوال ہے کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور نے اپنا کوئی میلاد منایا خود؟ کہتے ہیں جی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اتنا بڑا پاؤں جوڑ کے جھوٹ، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دڑل مارتے دیکھا ہے، جھوٹ بولتے دیکھا ہے، لیکن جس قدر ڈھٹائی کے ساتھ اور پوری
مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ لفظ بولوں جو انداز اپنایا گیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ میرے میلاد کا دن ہے. ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا دکھتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میری پیدائش کا دن ہے, ولادت کا دن ہے, میری میلاد کا دن ہے. اللہ نے کہا رب کچھ دے تو خوشی کا اظہار کرو, خوش ہوں. کہا جی خوشی مناؤ, میلاد مناؤ. محبوب نے روزہ رکھ کے میلاد منا کے ثابت کر دیا کہ میں اپنی میلاد مناتا ہوں. میرے دوست پھر میرے محبوب تو ہر سوموار کو رکھتے تھے روزہ, اسپیشلی سال کے بعد 12 ربیع الاول کے سوموار کا روزہ نہیں رکھا. تو آ جائیے نا پھر ذرا 12 مہینے میرے ساتھ چلیے, ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو منع کر دوں تو پھر افطاری سحری میں کروا دیتا ہوں. آئیے آپ تشریف لائیے, روزہ رکھیے. اسی مہینے میں کئی سوموار آئے ہیں, اسی میں رکھ لیں. دھوکہ تو نہ دیں, جھوٹ نہیں بولیں, لوگوں کو مت کہیں جی حدیث کے اندر ہے. اور پھر جی صحابہ نے میلاد منایا. میں نے پچھلے سال پوری ڈیٹیل دی تھی کہ کس طریقے سے 30 بڑے جھوٹ بولے گئے صحیح مسلم کی اس حدیث پہ کہ صحابہ نے مدینے میں میلاد منایا. زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ایک مرتبہ پھر دوں گا. آج ذرا مختصر سا ہو جائے. صحابہ نے میلاد منائی. قربان جاؤں, میں نے ڈیٹ پوچھی, تاریخ کیا تھی؟ کہیں جی پتہ نہیں, پتہ نہیں. وہ جو راوی ہیں 8 اس حدیث کے صحیح مسلم کے, انہوں نے اس سے یہی مطلب لیا جو آپ لے رہے ہیں. جن جن لوگوں نے کتب حدیث میں ان کو ذکر کیا, چیپٹر ٹائٹل عنوان لگایا, محدثین نے خود امام مسلم نے جب بیان کیا اس کا یہ معنی لیا, اور امام نووی نے اس کے اوپر جو تبویب کی ہے, ابواب بندی کی ہے, انہوں نے تو ذکر کا دعا کی, تذکرہ کیا ہے. انہوں نے عید کا تو باب نہیں باندھا, مولد النبی تو نہیں کہا, میلاد النبی تو نہیں کہا. بس پھر چپ جی, بس جی انہیں یاد نہیں رہا ہوگا, انہیں بھول گیا ہوگا, بس ہمیں دکھ پڑا ہے, انہیں دکھا نہیں ہوگا. ہماری نظر دیکھنے والی ان کی دیکھنے والی نہیں. رب پہ بھی جھوٹ, اللہ نے میلاد منایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, پیغمبر پہ بھی جھوٹ, معانی بدل کے اپنی سوچ میں بٹھا لیا. صحابہ پہ بھی جھوٹ, قرآن پہ بھی جھوٹ, حدیث پہ بھی جھوٹ. کوئی جگہ چھوڑو گے مولانا پیٹ پل جانا ہے, لیکن اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. آئیے, کون مانتا ہے کون نہیں مانتا, چلتے ہیں جی. یار اس میں حرج کیا ہے کہ محبوب کی مجلس بپا کر کے تعریف کر دی جائے؟ میرے بھائی سارے دن کر, ہر شام کر, ہر صبح کر, تمہیں کوئی روکے گا؟ لیکن پتہ ہے جناب کیا کرتے ہو؟ جناب ایک ایسی چیز کو دین کا حصہ بناتے ہو جو دین پیغمبر نے نہیں بنایا, رب نے نہیں اتارا. اسے وہ توجہ, وہ اہمیت اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور وہ محبت کرنے والے جو مدینے میں سوئے ہیں انہوں نے نہیں دی. مطلب یہ تھا کہ دین نہیں. دین ہوتا تو آپ اس کو کبھی نہ چھوڑتے. آپ بدر لڑے, آپ احد لڑے, آپ نے غزوے بپا کر دیے, 27 جنگیں لڑ ڈالی حق کو, توحید کو ثابت کرنے کے لیے. اگر یہ عید تھی, ڈنکے کی چوٹ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح میرے محبوب اس کو پڑھتے. جناب آپ دھوکے میں ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. ذرا ریویو لیجئے, اپنی لائف کا دوبارہ نظر ثانی کیجئے, آئیے ذرا چیک کیجئے. وہ جی حرج کیا ہے؟ میں بیان کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن کن صحابہ نے بالوں کا تذکرہ کیا. بالوں کے تذکرے میں امام ترمذی نے شمائل کے اوپر تبویب کی ہے. ایک بھی جگہ بالوں کے تذکرے کو یہ نہیں کہا کہ یہ حضور کی میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے, حضور کی میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے. مانگ کی ذکر کی, میڈیوں کا ذکر کیا, وفرہ کا ذکر کیا, لمہ کا ذکر کیا, کندھو تلک, کانوں تلک, میرے محبوب کے بال کاٹنے, کٹوانے, منڈوانے کا ذکر کیا, حج کا ذکر, عمرے کا ذکر, مگر کہیں پہ اسے میلاد نہیں کہا. میری محبوب کی آنکھوں کا ذکر, ما زاغ البصر وما طغى, قرآن کہہ رہا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تذکرہ محبوب ہو رہا ہے لہٰذا اس پہ بیٹھ جاؤ اور میلاد بنا دو. او جی ان کو پیار نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھ لیا ہے, آل الحدیث نے اس سے کبھی آنکھ نہیں ہٹائی. مزے کی بات بتاؤں, ساری دنیا جب نماز پڑھتی ہے نا تو آنکھ نظر کہاں رکھتی ہے؟ مختلف توجیہات ہیں فقہا کی. الحمدللہ
ہم نے محبوب کی طرح قیام میں ہیں تو نظر سجدے والی جگہ پہ ہے، رکوع میں ہے، حالت رکوع میں جب کمر برابر ہوتی ہے تو نظر پھر سجدے والی جگہ پہ، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نظر آٹومیٹکلی اپنے مقام پہ پہنچ گئی ہے۔ تشہد میں پتہ ہے ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ اس انگلی کی حد تلک۔ کیوں؟ میرے مرشد سے جو ملا ہے وہ ہم نے کر لیا ہے۔ آپ غلط فہمی میں ہیں کہ ہمیں پیار نہیں ہے۔ ہم عمل صرف ذات نہیں لیتے، ہم ذات کا حسن بھی بیان کرتے ہیں، بات کے حسن کو بھی لیتے ہیں۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تھوک لعاب مبارک کا بھی حسن بیان کیا ہے، لیکن اس زبان سے نکلنے والی کسی بھی صحیح حدیث کو کبھی رد نہیں کیا۔ تجھے ملاقات کرواؤں ابھی عصر کے وقت جامع سلفیہ میں افتتاح ہو رہا ہے نئی بلڈنگ کا، ایک تجھے دکھاؤں، کوئی دن رات ایسا نہیں جہاں قال اللہ و قال الرسول پڑھایا نہیں جا رہا، دورے نہیں پڑھتے کہ شروع کیا اور بھگا ڈالی اور ختم۔ ایک ایک حدیث، ایک ایک پیغام میرے مرشد کا امت کو دیا، پڑھایا، اور ہم نے وہاں ان کی 100% مخالفت کر کے بھی پڑھا تو دیکھا یہی ہے کہ جس قدر محبتوں کا اہتمام وہ کرتے ہیں، باقی تو حدیث پڑھنے سے پہلے لکھتے ہیں کہ اگر یہ حدیث آ جائے تو یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہوگا، یہ آیت آ جائے تو یہ آیت ہمارے مسلک کے خلاف ہے، اس کا یہ جواب ہوگا۔ اہل الحدیث الحمدللہ کائنات کے اندر واحد ہے جو کہتا ہے کہ جس طرح آیت ہے وہ مسلک بنا لو، جیسی حدیث ہے وہ مسلک بنا لو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ محبت نہیں؟ میں اگر حسن بیان کرنے لگوں نا محبوب کا سر سے لے کے پاؤں تلک، ساری دنیا کے شاعر اکٹھے کر لیں، عربی میں جیسے حسان کا مقابلہ نہیں ہے نا، پنجابی میں اکیلے باب سمسام کا مقابلہ نہیں ہے، اکیلے سعید الفت فیصل آباد کے رہنے والے اس شاعر کا مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم غلو نہیں کرتے، ہم تنقیص نہیں کرتے، نعت اتنی بیان کرتے ہیں جتنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر کوئی کرے ہم فوری سٹیج پہ الحمدللہ گرفت رکھتے ہیں، خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، بولتے ہیں، کمنٹس پاس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے معراج کے بارے میں ہمارے شعراء نے کچھ نے پڑھا کہ محبوب عرشوں پہ گئے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، برحق ہے، دلائل ہیں، محبوب افلاک پہ گئے ہیں، رب کے عرش پہ نہیں۔ یہ جو سڑے جوڑیاں آ جاؤ نا، یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور ہمیں نہیں آتی، بیان کر سکتے ہیں، فضیلت بڑھا سکتے ہیں، لیکن جب رب اور رسول نے اسے بیان نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اٹھ کر کے اپنی طرف سے اس کو بیان کریں؟ مزید آگے چلیے، اللہ کا کرنا ایسا ہے، میرے حضور کا بچپن بیان کرتے ہیں، رب کا بچپن، رب کا نور ہے تو پھر بچپن رب کا بھی ہونا چاہیے۔ نہیں جی، جوانی بیان کرتے ہو، رب کی جوانی نہیں، سارے دا سانو پتہ نہیں، کدی پڑھی جے کدی سنی جے، نہیں جی یہ نہیں سنے۔ شادیوں والی بات پہلے ہو چکی ہے، اولاد والی بھی بات ہو چکی ہے، آئیے ذرا تھوڑی دیر رکیے۔ میرے محبوب مکے میں پیمبر بنے، پہلی وحی جبل نور میں اتری، غار ہیرا میں آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس آیت سے لے کے اذا جاء نصر اللہ والفتح تلک، آخری سورت تلک، یا واتقوا یوما اس آخری آیت تلک جو اللہ رب العزت نے اتاری، یا اعلان تکمیل تلک الیوم اکملت لکم، قرآن مجید کی جتنی آیات توحید پہ ہیں ایک بھی آیت اجازت نہیں دیتی کہ انسان اپنی پیشانی کو کسی غیر کے در پہ رکھے۔ سر میں توجہ چاہتا ہوں اس وقت پوری طرح، میرے محبوب کی پیشانی تھی 40 سالہ زندگی میں، نبوت سے پہلے 13 سالہ زندگی میں مکہ میں، 10 سالہ زندگی مدینہ میں۔ کون سی مشکل ہے جو میرے محبوب نے نہیں دیکھی؟ اور مشکل کے حل کے لیے یا مشکل کشائی کے لیے میرے محبوب نے کبھی ایک دفعہ بھی سر کسی اور کے در پہ رکھا ہو، یا 1.25 لاکھ انبیاء کی قبروں میں سے کسی قبر پہ جا کر کے ڈھیری پہ سر دھرا ہو، ایک حوالہ صرف ہوش و حواس کے ساتھ صحیح لے کر کے جہاں کہے میں بھی سر رکھ دوں، اور اگر نہ ملے اللہ کا شکر ہے، گرے سے گرا اہل حدیث بھی، دیہاتی ان پڑھ بھی، گنوار بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس خوشی پہ، توحید کی خوشی پہ خوش رہتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ سے اس پہ راضی ہے، اور تجھے کیا خوشی چاہیے؟ میرے محبوب کسی اور کے در پہ یوں نہیں جھکے، یہ نہیں جھکتا، اولاد کے لیے نہیں گئے، نہیں جاتا، در در کی خاک نہیں چھانتا، اور ابھی بھی آپ راضی نہیں ہیں۔ جیسے جیسے میرے مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کو علم ہے اہل حدیث وہاں ہاتھ ویسے نہ رکھے، اہل حدیث کیسا، یہ میری محبت دیکھ، میرا پیار دیکھ۔ میرے مرشد نے اذان کے بعد دعا کی، دعا کی، ہاتھ اٹھانے کی دلیل نہیں ملی، ہم نہیں ملتے۔ میرے محبوب نے سبحانک اللہ اللہم باعد بینی دعا کی، صحیح دلیل سے ملا، میرے مرشد کے ہاتھ یوں تھے، میرے پیمبر کے ہاتھ۔ دوسرا طریقہ علی کفہ و رسغہ و ساعدہ، یوں تھے، علی صدرہ، سینے پہ تھے۔ ساری دنیا ایک طرف لڑتی لڑ گئی، مرتی مر گئی، جو مرضی بولا، ہم نے جہاں مرشد نے ثنا میں دعا ہاتھ رکھ کے کی تھی، ہم نے وہی رکھ کے کی ہے، اور الحمدللہ پورے حقد زور نل کیتی ہے۔ میرے مرشد نے دعا فاتحہ یہاں ہاتھ رکھ کے کی ہے تو یہیں رکھ کے کی ہے۔ میرے مرشد نے اس دعا کی تکمیل پہ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین آمین کہی ہے۔ ساری دنیا بھی روکے، میری محبت دیکھ، میرا پیار دیکھ، ابھی بھی تو کہتا ہے خوشی نہیں آمد کی۔ ہم نے ماریں کھا لیں، باتیں سن لیں، گالیاں وصول کر لیں، برا بھلا بولا گیا، ہمارے بچوں کے سامنے انسلٹ کی گئی، اس کے باوجود بھی ہم نے وہ وفا پیمبر سے نہیں چھوڑی، آمین نہیں چھوڑی۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ وہ جی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے اس کے بعد آیت ملائی، دعا والی آیت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، تلاوت ہو رہی ہے، ہاتھ یہاں پہ ہیں۔ میرے محبوب نے رکوع میں دعا کی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے۔ رکوع دعا ہے، مناجات ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی العظیم، آپ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ گھٹنوں پہ ہیں، ہم نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کی ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کے دعا کی، ہاتھ یہاں پہ ہیں، یہیں پہ رکھے ہیں۔ جناب تو سیدھے گر جاتے ہیں نا، محبت رسول میں گر گئے ہیں جی۔ دیکھ آمد مصطفیٰ پہ محبوب کھڑے ہیں، صحابی کھڑے ہیں، دعا پڑھی گئی ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ جو ہماری عوام کو میرے محبوب کے پیار بھرے جملے آتے ہیں نا، لوگوں کے علماء کو نہیں آتے۔ سجدے میں گئے، ہاتھ زمین پہ رکھ کے دعا کی، ہم نے زمین پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا کی۔ میرے مرشد نے اس دعا میں بازو کھولے، ایک ایک اہل حدیث نے اسی انداز میں، اسی ادا میں، اسی محبت میں کھولے۔ میرے محبوب نے پوری پیچھے سے پیٹھ اوپر اٹھائی، ہمارے مردوں نے بھی اٹھائی، عورتوں نے بھی اٹھائی۔ یہاں میرے محترم کو آمد رسول پہ بڑا پیار ہے، لیکن کہے گا یار بی بی ادا چنگی نہیں لگ دی ہے سالج۔ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ وہ رب کے سامنے جھکی ہے، سجدہ کر رہی ہے، اور تو اس کی کیفیتیں اور حالتیں دیکھ رہا ہے۔ حیا کا مقام نہیں، کچھ بولتے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ دو سجدوں کے درمیان میرے مرشد بیٹھے، میری ادا دیکھ، دو سجدوں میں بیٹھے، انگلی نہیں اٹھائی، میں نہیں اٹھا رہا۔ میرے مرشد نے پڑھا رب اغفر لی رب اغفر لی، روح زمین پہ چلے جاؤ۔ دو سجدوں کے درمیان اگر یہ دعا پڑھ رہا ہے تو نیلی چھت کے نیچے صرف اہل الحدیث کو رب نے شرف دیا۔ پھر بھی برا ہے جی، پھر بھی اس کو پیار نہیں ہے۔ دو سجدوں کے بعد میرے مرشد بڑے سکون سے بیٹھے۔ ویریاں نو کالی پئی ہوندی ہے، پتہ نہیں انہوں نے امام تو پہلے ٹر جانا ہے۔ میں ایک دفعہ صادقہ سے آ رہا تھا تو سیٹ آخری ملی، میں انہوں نے کہا یار کوئی اگے لب دے، کہندا بھاجی انہیں بھی نال ہی جانا ہے۔ جب آپ جماعت میں آ گئے ہیں تو امام کے ساتھ ہی سلام پھرے گا، آپ جتنا مرضی اس سے پہلے گر لیں۔ اور مرشد نے کہا تھا میں بد دعا کرتا ہوں اس بد نصیب کے چہرے کو میرا رب گدھے کا چہرہ بنا دے جو امام سے پہلے سجدے میں گرتا ہے۔
جائیں پتہ کریں. کئی لوگوں نے ساڈا نام رکھیا سلو موشن, نماز سلو موشن پڑھ دینا. سر جی آپ اسے جو مرضی نام دے لیں, آپ کو اجازت ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, مذاق کر لیں, ٹھٹھا کر لیں, استہزاء کر لیں. میرے پیغمبر سے مذاق نہیں ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے نہیں ہوئے, بیت اللہ میں نہیں ہوئے, طواف کرتے ہوئے نہیں ہوئے. انہوں نے دین بدل لیا تھا, نہیں بدلنے والا ہے. جس طرح سکون سے حضور نے پڑھی ہے ویسے پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. 2 سجدوں کے بعد آپ بیٹھے, ہم بیٹھتے ہیں. تشہد میں آ گئے, میرے مرشد نے پورے تشہد میں یوں انگلی اٹھائی ہے, التحیات سے لے کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نہیں. کان اذا تشہد, محبوب جب بھی تشہد بیٹھے, اور تشہد التحیات سے شروع ہوتا ہے, اشہدو سے جا کے شروع نہیں ہوتا تشہد. سلام پھیرنے تلک میرے محبوب کی جتنی ادائیں ملی مختلف اوقات میں, اہل الحدیث نے اس کو اپنایا. یہ والی ادا ملی, جاؤ پتہ کرو. یہ انداز اگر آج بھی اپناتا ہے تو یہ صرف شرف میرے رب نے محبت اہل حدیث کو دی ہے. یہ کرنا, اتنا بھی کرنا میری جان کے لیے ممکن نہیں کہ محبت میں آ کے کر کے دکھائے. یوں میرے مرشد نے 53 کا اشارہ بنایا, شہادت کی انگلی کے اس پہلے جو ہے وہ لائن کے اوپر انگوٹھے کو یوں موڑ کے رکھ کے 3 انگلیوں کو فولڈ کر کے یہاں پہ 50 اور 53 کر کے میرے محبوب نے یوں ایک جگہ فکس رکھا. اشارہ کیا تو ہم اشارہ کریں. کانا یحرکوا, کبھی حرکت دیتے تھے. یہ جرت کسی اور چ نہیں آگی کہ تشہد چ بوے تے انگلی لاوے. کئی لوگ نال کہندے یار آ کی چھیڑ چھاڑ لگا ہے, تجھے یہ چھیڑ چھاڑ نظر آتی ہے؟ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ نماز نام ہی حرکت کا ہے. وہ حرکتیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں, وہ حرکات وہ سکنات, جہاں چپ رہے وہاں چپ, جہاں سکون ہے وہاں سکون. جو آپ نے کی ہے وہ کریں گے. چل کے آئے حرکت, رک گئے سکون, ہاتھ اٹھایا حرکت, باندھ لیا سکون, زبان سے پڑھا حرکت, چپ ہوئے سکون. سر جی پورے سلام پھیرنے تلک حرکت. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے؟ میرے محبوب نے سترے کے لیے سفر کیا. آدھی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے, کلمہ پڑھنے والوں کو سترا ہوتا کیا ہے. ہم نے ایک جگہ جا کر کے سترا رکھا تو ہمیں کہنے لگے سسرا, رب سے مذاق, دین سے مذاق, رسول سے مذاق, اصطلاحات سے مذاق. کیا کچھ نہیں کیا, بٹ محبت بڑی ہے. یہ پڑھا ہے جناب, اگر نہیں وزٹ کیا تو دیکھ لیجیے, اہل الحدیث کی مسجد میں آئیے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے سے بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ گزرنے لگا. آپ نے یہ نہیں کہا اچھا جانور ہے پھر کی ہوا, ساڈا بچہ گزر گیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے, حالت نماز میں اسے نہیں گزرنے دیا. آپ چل کر کے دیوار کے ساتھ لگ کے اسے پیچھے سے گزارا ہے. میری وفا دیکھ, پیار دیکھ, اور الحمدللہ اعتبار دیکھ. جہاں دنیا ڈر گئی, گھبرا گئی اور اپنے وڈیروں کے پیچھے لگ گئی, میرے ابو, میری امی, میرے دادا, میری دادی, میرے نانا, میری نانی, میرے تایا جی, میرے مولانا, میرے فلان, ددیال, سسیال, ننیال, سسرال, یہ سب ہمارا بھی ہے جناب. قربان کر دیا محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کے اوپر. ابھی بھی وفا نہیں, ابھی بھی پیار نہیں, ابھی بھی محبت نہیں, ابھی بھی آمد کی خوشی نہیں, جنم مانتے نہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. رب کدی عقل دوی تو سوچیں, جی تو منیا نا, ویسے مجھے تو کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے, میں کہہ لوں کہ آپ نے جیسے. میں اتنا آپ کے لیے, مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے, میں جسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار آپ بولتے ہوئے کچھ نہیں تولتے, کچھ نہیں سوچتے, کوئی بندہ عقل مند نہیں منایا آپ کی طرح اس عید کو عید بنا کے, جشن بنا کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے نہیں منایا, وہ بھی شیطان ٹھہرے آپ کی نظروں میں. جس سٹائل میں, جس دلیل سے امام ابو حنیفہ کو سائیڈ پہ نکال دو گے, اسی سٹائل سے انشاءاللہ اہل الحدیث بھی ساتھ ہوں گے, ان کے نکل جائیں گے. امام مالک نے نہیں کیا. کہاں گیا یہ تیرا بول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ نہیں کیا امام شافعی نے ایسے, نہیں کیا امام احمد ابن حنبل نے ایسے, نہیں کیا پیران پیر عبد القادر جیلانی نے ایسے. کیا کہیں گے آپ؟ کسی دن تو بیٹھ کے اپنے بچوں کو سمجھائیں, کہیں اپنے مولوی کو بیٹھ کے سمجھا دیں, کہیں مفتی کو تھوڑا سا عقل دے دیں. کہیں دے سی کہ بہت سارے عقل دے پہاڑ چاہیے دینے, ایک پائیا علم لئی, پا نہ پڑھی تو وقت نو پڑھی, پتہ نہیں بن کیا گیا بیچاروں کو, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ
میرے پیمبر کے تابعین، تبع تابعین، اصحاب، عشرہ مبشرہ. ہم جب کہتے ہیں، ہمیں نہیں زیب دیتا کہ ہم کہیں جی مرچی لگتی ہے، فلان ہوتا ہے، تڑپ جاتے ہو، وہ ہوتا ہے جل، نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. دین کا مقصد تانا دینا ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھانا ضرور ہے. سمجھیے ذرا، پتہ کیجئے، میرے پیمبر کی پوری 11 بیویوں نے کسی ایک نے نہیں، 2 باندیوں میں سے کسی ایک نے نہیں، ماں باپ نے نہیں. چلو باپ تو پہلے فوت ہو گئے تھے، اماں تو زندہ تھی، مگر تب بعثت نہیں تھی، ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں تھا، تذکرہ ہی نہیں تھا. یہ جو آپ نے کہانیاں بنا رکھی ہیں نا اماں آمنہ کی طرف، انہیں یہ دکھا انہیں دے دکھا، پرلے درجے کی موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں، اور حدیث کر کے پیش کرتے ہیں. غیر نبی کی بات حدیث نہیں ہوتی. ابو لہب کے حوالے سے جو خواب بیان کرتے اور کہتے ہو جی بخاری میں لکھا ہے غیر نبی کی بات ہے اور خواب ہے، نبی کا خواب حدیث ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اور کس کی بات کرتے ہو جی اس نے انگلی، تو آپ بھی کریں، اس انگلی کو بھی رب نے برباد کر دیا، ہاتھوں کو بھی برباد کر دیا. رب نے پیپ ڈال دی اور ان ہاتھوں کے اندر رب نے کینسر ڈال کے جوڑ ہلا کے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، اس کا مال بھی گیا، پونجی بھی گئی. لگاؤ، اگر یہی دلیل تھی محبت کی. میرے رب نے ابو لہب کا بچنے کچھ نہیں دیا اور ابو بکر صدیق کی سوئی کا بھی تذکرہ سنبھال کے رکھا ہوا. آپ کا کیا خیال ہے جو پورے گھر کا مال لا کے دے سکتا تھا میرے محبوب کی میلاد پہ، ایک میلاد نہیں 2.5 سال میں کروا سکے؟ 10 سالوں میں جناب عمر نہیں کچھ کر سکے، 12-13 سالوں میں حضرت عثمان کو کبھی پیار نہیں آیا، اور حضرت علی کو اپنے 4 سالہ دور میں پیار نہیں آیا، امیر معاویہ کو 20 سالہ دور میں پیار نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہو تابعین، تبع تابعین، محدثین میں سے کسی کو بھی پیار نہیں تھا؟ نہیں منائی آپ کی طرح انہوں نے. خود کو بدل یا اپنا شعر بدل، یا پھر ضمیر کے اوپر جو ہے بیٹھ کر کے تیرے نزدیک فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے تو فاتحہ پڑھ لے ایک دفعہ. ان سب نے نہیں منائی، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے جی ہم نے بڑی ڈینگ ماری ہے، مردہ بولے تو کفن ہی پاڑے. پنجابی چ کہندے سی، کدی ویکھیا نہیں سی بھی مردہ بولے تو کفن پاڑے، لیکن ان کو دیکھا ہے ضمیر بھی مردہ، جان بھی مردہ، باتیں بھی، احوال بھی، خیالات بھی، تصورات بھی. واضح دلائل ہیں میرے مرشد نے پوری زندگی، اور جو منائی ہے اس پہ نہیں بیٹھتے. عید الفطر کا نام بھی رکھا، ٹائم بھی بتایا، اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے، جانا بھی ہے، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، ایک راستے سے ہے دوسرے سے جائیں، میٹھا کھائیں پہلے کچھ، عید الاضحیٰ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ڈیٹ ہے، ایسے کرنی ہے، یہ کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے، پھر خطبہ دینا ہے، دعا مانگنی ہے، پھر جا کر کے قربانی کرنی ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. مگر میرے مرشد مینا میں ہیں، آج ہوتے ہوئے بھی چند کلومیٹر کے فاصلے پہ مکہ ہے. پیمبر نے عید الاضحیٰ نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھتے، اور تو زبردستی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی تسی بھی من ہونی تھے ابلیس. سر اللہ تعالیٰ معاف کرے، ٹھنڈے دل سے کبھی سوچ. انشاءاللہ میری زندگی رہی تو پورا جمعہ ایک ایک لفظ اہل الحدیث نے میرے پیمبر سے محبت کر کے دکھائی کیسی ہے. جب پورا زمانہ دشمن تھا، جیسے کل کے صحابہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور صحابی ڈٹا رہا، آج بھی پورا زمانہ دشمن بنے، گالیاں دے، جو مرضی بولے. مر تو جائیں گے مٹی میں، سب نے جانا ہے، باہر کسی نے نہیں رہنا، لیکن انشاءاللہ سنت سے بے وفائی نہیں کرتے، اپنی طرف سے بیچ میں کوئی پکچر نہیں لگاتے، اضافہ نہیں ڈالتے. ہمیں بھی طریقہ آتا ہے کہ جنازہ پڑھیں اور اس کے اندر ثنا اپنی بنا لیں، فاتحہ میں کچھ ایڈیشن کر لیں، طریقے آتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اگر اتنی باتیں کر کے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو محبوب سے پیار نہیں، خوشی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھول دے. آنکھیں بند ہیں، آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اکثر بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ منانے دیں، مان لیں، حرج کیا ہے، کیا کرتے ہیں بیچارے. اگر یہی کرنا ہے تو پھر مرزائی جو کرتے ہیں کرنے دیں. پچھلی ملاقات میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جی جیسا ہے ہم اللہ مانتے ہیں تو ماننے دیں. محمد الرسول اللہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ پڑھتے تو محمد، ماننے دیں، کرنے دیں، منانے دیں، چلنے دیں.
وہ جی قرآن کے معنی بدلتے نا، ہے تو قرآن ہی نا، پھر ان کو بھی کرنے دیں. وہ تو پہلے ہی رو رہے ہیں کہ جناب آپ کے اپنے کرتے ہیں تو جائز ہے، ہم کریں تو ناجائز ہے. کیوں مناتے ہو پیر نورانی احمد شاہ نورانی کے تذکرے کے؟ انہوں نے ختم نبوت کے اوپر جناب جھنڈے گاڑ دیے ہیں. میں آپ لوگوں کی طرح تنگ دل نہیں ہوں. جس بندے نے ادنا سا بھی کردار ادا کیا ہے، وہ بھلے کسی مسلک کا تھا یا نہیں تھا، وہ زندہ ہے یا قبر میں ہے، میرا سلوٹ ہے اس بندے کو. آپ نہ لیں نام ہمارا، کیونکہ ہمارا نام لینے سے بسا اوقات 40 دن زبان پلید رہتی ہے. میں اسی علاقے کا ہوں جہاں میں نے شروع میں وہابیوں کا تعارف یہ سنا تھا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ننیال، بریلوی، ددیال، دیوبندی، یارویلی شیعہ، وہاں ہم ایک جملہ سنتے تھے، بارلے دا نام لئیے نا 40 دن مسیح زبان پلیت رہندی ہے. بارلا سمجھ دے ہو کیوں نو بارلا کہندے نے کہ ڈائریکٹ سور آکھیا تے زبان پلیت. ہوں میری پلیت ہو گئی جی، میرے پیچھے نماز نہ پڑھیا جی. خنزیر رب اس کا الخنزیر، لحم الخنزیر. قرآن بولے خنزیر کا نام لینے سے 70 نیکیاں الخنزیر، اور اگر الف لام اتار کے اکیلا خنزیر تو 50 نیکیاں. قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو ہے، قرآن کے اندر ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ اس کو ویسے ہی فارغ کر دیتے کہ نہیں اس کا نام ہی نہیں لینا. اللہ شر بھی بتاتے ہیں، خیر بھی بتاتے ہیں. تو وہاں مشہور تھا کہ 40 دن زبان پلیت رہتی ہے. تو جے کتے وابی دا نام لے دو، 6 مہینے پورا بندہ ہی پلیت رہتا ہے. وہ جو سعید الفت نے ایک گالی وہ لڑ رہی تھی، بی بی ایک دوسرے سے چپ ہی نہیں کر رہی تھی، بولی جا رہی ہیں لگاتار، کئی دن لڑائی جاری رہی. لڑائی ختم کہاں ہوئی؟ ایک نے کیا تیرے منہ میں خنزیر دتا فلام، لیکن کام چڑھا ہوا ہے. اور جدو دوجی نے کیا نا جا تیرے منہ دے وچ میں دتا وہابی، وہ چپ ہو گئی. پی اس تو اگے تو گل ہی کو نہیں رہی. سر جی اس قدر آپ نے نفرتیں پھیلائی ہیں، حساب دینا ہے آپ نے انشاءاللہ اللہ کے ہاں. وہ لوگ جو محبت کرنے والے تھے، جیسے صحابہ کے بارے میں نفرتیں پھیلائی ہیں نا، جنہوں نے خون کے نذرانے پیش کیے تھے، جان اور عقیدتیں محبتیں لٹا ڈالی تھی، ان کو جب برا کہا جاتا ہے تو پھر آپ کو تکلیف کی ہوتی ہے. آج کے اس دور میں اگر صحابہ کرام والا عمل اور کردار اور جم کے اور ڈٹ کے وہی کام کرنا ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہیں تو پھر اللہ کی سپرد ماں باپ بھی کہتے رہیں. کتنی دفعہ ماں نے کہا تھا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، کہ ماں 100 دفعہ بھی زندہ ہوتے مر جا، اگر میرے مرشد سے آپ ہٹ کر کے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو یہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ دین اور دنیا کے اندر خوشی اور غمی ہماری اسی سے جوڑے رکھے، اور یہی ہماری وفا ہے. کافی سارے بھائیوں نے بچوں کے لیے کہا ہے، ایک بچہ امریکہ میں ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہیں. اور ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ دے، اس کا پرچار دے، پھر اس کی ہمت دے، اور قرآن کو بدلنے کی بجائے اللہ تعالیٰ خود کو بدلنے کی توفیق سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.